پیارے بچوں، آج سر سید احمد خان کی یوم پیدائش ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان کو برصغیر میں مسلم علیحدگی پسندی کا بانی قرار دے کر کوئی انہیں اچھا کہتا ہے اور کوئی برا۔ انہیں اسلام کی جدید اور نئی تعبیر و تشریح پیش کرنے والے کی حیثیت سے کبھی ہدف ملامت بنایا جاتا ہے تو کبھی خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ تقریباً ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام میں القاب و آداب سر سید پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ سید احمد بن متقی خان 17 اکتوبر 1817 27 مارچ 1898 المعروف سر سید 19ویں صدی کا ایک ہندوستانی مسلم نظریہ عملیت کا حامل، مصلح اور فلسفی تھے۔ سر سید احمد خان ایک نبیل گھرانے میں پیدا ہوئے جس کے مغل دربار کے ساتھ مضبوط تعلقات تھے۔ سر سید نے قرآن اور سائنس کی تعلیم دربار کے ساتھ سر سید احمد خان نے قرآن اور سائنس کی تعلیم دربار میں ہی حاصل کی، جس کے بعد یونیورسٹی آف ایڈنبرا نے انہیں قانون میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ اٹھارہ سو 38 میں سر سید احمد خان صاحب نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور 1866 میں چھوٹے مقدمات کے لیے جج مقرر کیے گئے۔ 1876 میں وہ ملازمت سے مستعفی ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وفادار رہے اور یورپیوں کی جانیں بچانے میں اس کے کردار کی سلطنت برطانیہ کی طرف سے ستائش کی گئی۔ بغاوت ختم ہونے کے بعد انہوں نے اسباب بغاوت ہند پر ایک رسالہ لکھا جس میں ہندوستان کی رعایا کو اور خاص کر مسلمانوں کو بغاوت کے الزام سے بری کیا۔ اس رسالے کا فائدہ سلطنت برطانیہ کو ہوا جس نے اس کی بنیاد پر ایسٹ انڈیا کمپنی سے برصغیر کا تمام قصبہ لے لیا اور ہندوستان کے تمام معاملات براہ راست اپنے قبضے میں لے لیے۔ مسلمانوں کے راسخ الاعتماد طرز کو ان کے مستقبل کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے سر سید نے مغربی طرز کی سائنسی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جدید اسکولوں اور جرائد کا اجرا کیا۔ اپنے کلامی مکتب فکر کی بنیاد ڈالی جو معتزلہ کے افکار کا چربہ تھا، مگر اس کے کلامی نظریات مقبول نہ ہو سکے، اس لیے صرف سائنسی علوم کی اشاعت تک محدود رہا۔ اٹھارہ سو 59 میں سر سید نے مراد آباد میں
گلشن اسکول 1863 میں، غازی پور میں وکٹوریہ اسکول اور 1864 میں سائنسی سوسائٹی برائے مسلمانان نے قائم کی۔ 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج، جو جنوبی ایشیا میں پہلی مسلم یونیورسٹی بنا، اپنے کردار کے دوران میں سر سید نے بار بار مسلمانوں کو سلطنت برطانیہ سے وفاداری پر زور دیا اور تمام ہندوستانی مسلمانوں کو اردو کے بطور زبان رابطہ عامہ اپنانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی برطانوی وفاداری کے سبب انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے گہری تنقید کا نشانہ بنا۔ سر سید کو پاکستان اور بھارتی مسلمانوں میں ایک مؤثر شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اکثر دو قومی نظریے کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور تاریخی بددیانتی کرتے ہوئے دو قومی نظریے کو 17ویں صدی کے غیر اہم کردار حضرت مجدد الف ثانی کے سر مونڈ دیتے ہیں۔ سر سید نے اس تحریک کا آغاز جنگ آزادی کے ایک طرح سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، لیکن جنگ آزادی نے سر سید کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہی واقعات نے علی گڑھ تحریک کو بارآور کرنے میں بڑی مدد دی، لیکن یہ پیش قدمی اضطراری نہ تھی بلکہ اس کے پیش پشت بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ مثلاً راجا رام موہن رائے کی تحریک نے بھی ان پر گہرے اثر چھوڑا، لیکن سب سے بڑا واقعہ سقوط دلی کا ہی ہے۔ اس واقعے نے ان کی فکر اور عملی زندگی میں ایک تلاطم برپا کر دیا۔ اگرچہ اس موقع کا اولین نتیجہ یا رد عمل تو مایوسی، پسماندگی اور نا امیدی تھا، تاہم اس واقعے نے ان کے اندر چھپے ہوئے مسلح کو بیدار کر دیا، علی گڑھ تحریک کا وہ بیج بو دیا۔ چنانچہ اس واقعے سے متاثر ہو کر سر سید احمد خان نے قومی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ ابتدا میں سر سید احمد خان نے صرف ایسے منصوبوں کی تکمیل کی جو مسلمانوں کے لیے مذہبی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت سر سید احمد خان قومی سطح پر سوچتے تھے اور ہندو کو کسی قسم کی گریز نہ پہنچنے سے گریز کرتے تھے۔ اس وقت سر سید احمد خان قومی سطح پر سوچتے تھے اور ہندوؤں کو کسی قسم کی گزند پہنچانے سے گریز کرتے تھے، لیکن وارنکلر یونیورسٹی کی تجویز پر ہندوؤں نے جس محتسبانہ رویے کا اظہار کیا، اس واقعے نے سر سید احمد خان کی فکری جہت کو تبدیل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اب ان کے دل میں مسلمانوں کو الگ قومی حیثیت کا خیال جا گریز ہوا۔ اس مقصد کے لیے کالج کا قیام عمل میں لایا گیا، رسالے نکالے گئے تاکہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے اس دھارے میں شامل کیا جائے۔ 1869 میں سر سید احمد خان کو انگلستان جانے کا موقع ملا۔ یہاں پر وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ ہندوستان میں بھی کیمبرج کی سطح کا ایک تعلیمی ادارہ قائم کرے۔ وہاں کے اخبار اور رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا اس ادارے کی تکمیل تھا۔ اس رسالے نے سر سید کے نظریات کی تبلیغ اور مقاصد کی تکمیل میں اعلیٰ خدمات سر انجام دیے۔ علی گڑھ تحریک ایک بہت بڑی فکری اور ادبی تحریک تھی۔ سر سید احمد نے 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی داغ بیل ڈالی، جسے 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ ملا اور اسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہا جانے لگا۔ میں ہندوستانیوں کی ایسی تعلیم چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے ان کو اپنے حقوق حاصل ہونے کی قدرت ہو جائے۔ اگر گورنمنٹ نے ہمارے کچھ حقوق اب تک نہیں دیے ہیں جن کی ہم کو شکایت ہو، تو بھی ہائی ایجوکیشن وہ چیز ہے کہ خواہ مخواہ طوعاً اور کرہاً ہم کو دلا دیں گی۔ سر سید احمد خان یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی موجودہ بدحالی کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کا انگریزی علوم سے بے بہرہ ہونا ہے۔
آپ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو انگریزی زبان اور تہذیب سے نفرت کا رویہ ترک کر کے مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ہندو جدید تعلیم حاصل کر کے تعلیمی میدان میں مسلمانوں سے آگے نکل گئے تھے اور اعلیٰ ملازمتیں حاصل کر لی تھی۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنی تعلیمی استعداد بڑھانے کی تلقین کی اور انہیں یہ باور کروایا کہ جب تک وہ اپنا انتہا پسند رویہ ترک کر کے انگریزی علوم نہیں سیکھیں گے، وہ کس طرح بھی اپنے موجودہ بدحالی پر قابو نہ پا سکیں گے۔ آپ نے قرآن پاک کے حوالے دے کر مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ انگریزی علوم سیکھنا اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے انتہا پسند عناصر سے مسلمانوں کو خبردار کیا۔ مسلمانوں کی تعلیمی بہتری کے لیے آپ نے متعدد اقدامات کیے۔ اٹھارہ سو انسٹھ میں مراد آباد کے مقام پر ایک مدرسہ قائم کیا جہاں فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس مدرسے میں انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی گئی جس کا مقصد انگریزی علوم کو اردو اور فارسی میں ترجمہ کرنا تھا تاکہ ہندوستانی عوام جدید علوم سے استفادہ کر سکے۔ 1866 میں سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک اخبار جاری کیا گیا جسے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اخبار اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع کیا جاتا تھا۔ اس اخبار کے ذریعے انگریزوں کو مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ 1869 میں آپ کے بیٹے سید محمود تعلیم حکومت کی طرف سے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھیجا گیا۔ آپ بھی 1869 میں اپنے بیٹے کے ہمراہ انگلستان چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم کا مشاہدہ کیا۔ آپ ان یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم سے بہت متاثر ہوئے اور یہ ارادہ کیا کہ ہندوستان جا کر ان یونیورسٹیوں کی طرز کا ایک کالج قائم کریں گے۔ انگلستان سے 1870 میں واپس آئے اور ہندوستان میں انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کرانا تھا۔ 1870 میں آپ نے رسالہ تہذیب الاخلاق لکھا جس میں آپ نے مسلمانوں کے ان معاشرتی پہلوؤں کو نشاندہی کی جن کی اصلاح ضروری تھی۔ انگلستان سے واپسی پر آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کمیٹی قائم کر دی جس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک کالج کے قیام کے لیے کام شروع کیا۔ اس کمیٹی کو محمدین کالج کمیٹی کہا جاتا تھا۔ کمیٹی نے ایک فنڈ کمیٹی قائم کی جس نے ملک کے طول و عرض سے کالج کے لیے چندہ اکٹھا کیا، حکومت سے بھی امداد کی درخواست کی۔ اٹھارہ سو 75 میں انجمن ترقی مسلمانان ہند نے علی گڑھ میں ایم اے اور ہائی اسکول قائم کیا۔ اس ادارے میں جدید اور مشرقی علوم پڑھانے کا بندوبست کیا گیا۔
1877 میں اس اسکول کو کالج کا درجہ دے دیا گیا، جس کا افتتاح لارڈ لالٹن نے کیا۔ یہ کالج رہائشی کالج تھا اور یہاں پر تمام علوم پڑھائے جاتے تھے۔ سر سید کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلایا جائے۔ یہ کالج سر سید کے وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ آج دنیا بھر میں یہاں سے تعلیم حاصل کیے ہوئے افراد اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ سر سید احمد خان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ हेलो।